بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے حج 2025 کے لیے معاونین کی بھرتی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار میں باقاعدہ ایک اشتہار آج 25 دسمبر کو دیا گیا ہے۔ حج 2025 کے لیے جو معاونین ہیں یا ناظمین ہیں، ان کی بھرتی کے لیے جو کرائیٹیریا ہے، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کون سے افراد درخواست دینے کے یا کون سے افسران یا اہلکار درخواست دینے کے اہل ہیں، اور کیا کیا شرائط ہیں، اور کون کون سے صوبوں سے کتنے کوٹے پر امیدواروں کو بھرتی کیا جائے گا جو کہ وہاں سعودی عرب میں حج کے دوران اپنی خدمات سر انجام دیں گے، اور حجاز مقدس کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ، رہائش اور خوراک وغیرہ کے سلسلے میں اپنی خدمات فراہم کریں گے۔ یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ جہاں تک مین کرائیٹیریا ہے، یعنی کہ جو لوگ جن کی سلیکشن ہوگی، جن اہلکاروں کی، ان کا گورنمنٹ ملازم یعنی کہ سرکاری ملازم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں یا سرکاری اہلکار ہیں، وہ بیسک پے سکیل جو ہے ان کا وہ 7 سے لے کر 18 تک ہو، یعنی کہ 7 سکیل سے لے کے 18 سکیل تک کے افسران یا اہلکار ہی ان سیٹوں کے لیے، یعنی معاونین کی سیٹوں کے لیے یا ناظمین کی سیٹوں کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ دوسرے افراد یعنی عام افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو سرکاری اہلکار یا آفیسر جو ہیں وہ معاونین کے طور پر سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ NTS یعنی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر اپنی اپلیکیشن اس ذریعے سے جمع کروائیں۔ جو بھی امیدوار درخواست جمع کروائیں گے انہیں ریگولر سرکاری اہلکار ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ کسی ایڈ ہاک بیسس پہ یا وقتی طور پہ ان کی تعیناتی کی گئی ہے، بلکہ ان کو ریگولر سرکاری اہلکار سرکاری جاب میں ان کو ہونا چاہیے۔ معاونین کی جو بھرتی ہے، اس میں جو معاونین سلیکٹ کیے جائیں گے، یعنی جو معاونین کے لیے اشتہار دیا گیا ہے، وہ 2 طرح کے معاونین ہیں، جس میں ایک ہیں سپروائزری یعنی انتظامی، اور دوسرے ہیں فیلڈ میں جو کام کریں گے، یعنی جو معاونتی سٹاف ہے، جو ہیلپنگ سٹاف ہے، جو مشاعر میں اور مکہ اور مدینہ میں مختلف مقامات پر ہیلپ کے لیے عازمین حج، پاکستانی عازمین حج کی ہیلپ کے لیے حرمین شریفین کے باہر بھی موجود ہوتے ہیں، جن سے آپ ایڈریس پوچھ سکتے ہیں۔ مشاعر میں جہاں مینا میں آپ کہیں پر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہاں پر باقاعدہ ایک آفس بھی ہوتا ہے پاکستانی عملے کا۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ مختلف مقامات پر اپنے یہ پاکستان کا فلیگ پکڑے اور پاکستان کا بیج لگائے یہ جو معاونتی سٹاف ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہیلپ کے لیے اپنے پاکستانی عوام کے لیے۔ سپروائزری یعنی کہ جو انتظامی سیٹیں ہیں وہ ہیں 80، اور جو دوسری معاونتی سٹاف ہے اس کی سیٹیں ہیں 800۔ اور اس میں جو سکیل ہے سپروائزری میں، اس میں جو سکیل ہے وہ 17 اور 18 سکیل کے آفیسرز کا چناؤ کیا جائے گا، اور جو معاونتی سٹاف ہے جو کہ فیلڈ سٹاف ہے وہ 7 سے لے کر 16 تک کے سکیل کا انتخاب جو ہے ان میں سے ان ناظمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ یعنی سپروائزری سٹاف 17 اور 18 گریڈ کا ہوگا، اور جو معاونتی سٹاف ہوگا، جو فیلڈ سٹاف ہوگا، وہ 7 سے لے کر 16 گریڈ تک کے آفیسرز اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں جو میرٹ ہے وہ پنجاب کا 49% ہے، اور ICT کے کوٹے پر بھی میرٹ ہے 1% ہے، اور ٹوٹل جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کا 7.60% ہے، اور پنجاب کا 49% ہے، سندھ کا 11.40 ہے، خیبر پختونخوا کا 11.50 ہے، بلوچستان کا 6% ہے، اور پرانا جو ایکس فاٹا ہے اس کا 3% ہے، آزاد جموں و کشمیر کا 2% ہے، اور گلگت بلتستان کا 1% کوٹا ہے۔ جو امیدوار جانا چاہتے ہیں بطور معاونین، ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 50 سال ہونی چاہیے۔ لیکن جو امیدوار پہلے جا چکے ہیں، یعنی ان کو ریپیٹرز کہا جا رہا ہے یہاں پر، ان کی عمر یعنی کہ ان کو ریلیکسیشن دی گئی ہے، ان کی عمر کم از کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 55 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور یعنی جن افراد کی تاریخ پیدائش 1 مئی 1970 سے پہلے ہیں یا 30 اپریل 2000
کے بعد ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ رپیٹر امیدوار کے سلسلوں میں ہے، اور جو نئے امیدوار ہیں ان میں سے جن افراد کی عمر 30 اپریل 2025 کو کم از کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 50 سال ہونی چاہیے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 1 مئی 1975 سے پہلے یا 30 اپریل 2000 کے بعد ہے، وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ نئے امیدواروں کے سلسلے میں ہے۔ اور جو امیدوار جنہوں نے پاکستانی معاون کے طور پر دو سے کم دفعہ یہ فریضہ سعودی عرب میں انجام دیا ہو، وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ دوبارہ جا سکتے ہیں، یعنی دو سے کم دفعہ۔ اور وہ امیدوار جو 2 سے زیادہ دفعہ یہ فریضہ انجام دے چکے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 27 اپریل 2024 کے حکم کے مطابق درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ یعنی پہلے ہی جو افراد 2 سے زیادہ مرتبہ بطور معاون جا چکے ہیں، وہ یہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ فیلڈ سٹاف جو ہے، یعنی معاونتی سٹاف جو ہے، جن کا چناؤ 7 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک کے اہلکاروں میں سے کیا جائے گا، ان امیدواروں کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام درخواست دہندگان کا NTS کے ذریعے تحریری اور جسمانی فٹنس کا بھی امتحان لیا جائے گا، اور جسمانی فٹنس کا جو امتحان ہے وہ تحریری امتحان کے بعد ہوگا، اور متعلقہ علاقے یعنی جس علاقے سے امیدوار درخواست دے رہا ہے اس علاقے کے کوٹے کے مطابق میرٹ پر انتخاب ہوگا اور ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور جسمانی فٹنس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں 5 کلومیٹر کی دوڑ یا پھر تیز قدموں سے چلنے پر یہ ٹیسٹ جو ہے مشتمل ہوگا جسمانی فٹنس کا، اور جس کا مخصوص وقت جو ہے وہ بعد میں NTS کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اور NTS کی ویب سائٹ پر ہی جو تحریری امتحان ہے اس کا جو سلیبس وغیرہ ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور امیدواروں کی طرف سے NTS کی درخواست یا آن لائن فارم میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ فائنل ہیں، اور مقررہ وقت کے بعد کسی بھی درخواست یا کسی بھی قسم کی جو کوئری ہے یا استفسار ہے اس کو زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ اور جو بھی امیدوار اپلیکیشن دیں گے، یہ سب سرکاری ملازمین ہیں، ان کو درخواست دینے سے پہلے اپنے متعلقہ محکموں سے مقررہ وقت پر NOC حاصل کرنا ہے، یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کرنا ہے اپنے متعلقہ محکموں سے، اور اس کو NTS کی ویب سائٹ پر جمع کروانا ہے، یعنی کہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وہ امیدوار نااہل ہو جائے گا، یعنی اپنے متعلقہ محکمے سے NOC لینا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت احتیاط سے اپلیکیشن فل کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے محکمے سے NOC لینا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی بیماری میں جو مبتلا افراد ہیں، جو ملازمین ہیں، وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، اور DHQ یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے آپ کو اپنی صحت مند ہونے کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ بھی فراہم کرنا ہوگا، اور کسی بھی قسم کی معذوری میں مبتلا افراد بھی درخواست نہیں دے سکتے، کیونکہ کام کی نوعیت کے پیش نظر ایسے افراد وہاں پر آسانی سے ہیلپ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بھی اس سلسلے میں اس عمل سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور جو ریپیٹرز ہیں، یعنی کہ جو دوبارہ جا رہے ہیں، ان کا انتخاب معاونین حجاج یا ناظمین کی کل تعداد کے 70% تک، یعنی کل تعداد کے 70% تک ان کا انتخاب جو کیا جائے گا وہ ہوگا، اور ریپیٹرز جو ہیں وہ کل تعداد کے 70% تک ہو سکتے ہیں۔ امیدواروں کی سلیکشن کا جو عمل ہے اس کے کسی بھی مرحلے پر جو شارٹ لسٹ کیے گئے امیدوار ہیں ان کے اصل جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور کسی بھی غلط معلومات کی صورت میں امیدوار کا انتخاب منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر تادیبی کارروائی یعنی کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حج پالیسی سعودی تعلیمات کے مطابق کسی بھی کیٹیگری میں معاونین یا ناظم کی تعداد میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اور ان میں کمی بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت انتخاب کے کسی بھی مرحلے میں بغیر کوئی وجہ بتائے اس تمام عمل کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ جو سلیکشن کا عمل ہے یعنی انتخاب کا عمل ہے، اس کے دوران امیدواروں کو کوئی TADA نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کو آنے جانے کا کسی قسم کا کرایہ یا رہنے کے لیے کوئی کسی قسم کی بھی اماؤنٹ نہیں دی جائے گی۔
اور آن لائن رجسٹریشن کروانی پڑے گی آپ کو NTS کی ویب سائٹ پر جا کر، اور لازمی طور پر امیدواروں کو آن لائن بھرے ہوئے درخواست فارم کی کاپی کے ساتھ مطلوبہ جو تصدیق شدہ دستاویزات مانگی گئی ہیں NTS کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے دیکھنا ہے، ان کی فوٹو کاپی بھی آج سے 15 دن کے اندر اندر، یعنی 25 دسمبر کو یہ اشتہار شائع ہوا ہے، تو اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر آپ کو اسلام آباد کے ایڈریس پر اس کو پوسٹ کر دینا ہے، TCS، یا پھر آپ کسی بھی ذریعے سے اس کو کوریئر کر سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے پر کیا ہوا، نامکمل یا ہاتھ سے لکھا ہوا درخواست فارم قابل قبول نہیں ہوگا۔ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدوار وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کو مطلوبہ اصل دستاویزات جب ضرورت ہوگی جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ آپ میں سے جو حضرات بطور معاون جانے کا ارادہ رکھتے ہیں سعودی عرب، تو آپ سے گزارش ہے کہ جلد اپنے تمام کاغذات مکمل کر لیں، اپنے محکمے سے NOC لے لیں، اور NTS کی ویب سائٹ پر جا کر تمام جو ہے دستاویزات جو ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ان کی تفصیل لے لیں، فارم دیکھ لیں، اور تمام جو دستاویزات ہیں ان کی فوٹو کاپیز کروا لیں، اور فارم فل کروا کر اس کو متعلقہ ایڈریس پر بھیج دیں، یعنی روانہ کر دیں، کوریئر کر دیں، اور تحریری ٹیسٹ کی تیاریوں میں لگ جائیں، جس کا پیٹرن NTS کی ویب سائٹ پر دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جسمانی بھی آپ اپنی جو ایکسرسائز وغیرہ ہے اس پر بھی زور دیں، کیونکہ 5 کلومیٹر کا دوڑنا یا پھر تیز تیز چلنا ٹیسٹ میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادیں پوری کرے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اگر ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔